السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے جی سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 شروع سے، سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا جلد، ان قریب، یقولو کہیں گے، السفہاء حقیقی بیوقوف، من الناس تمام لوگوں میں سے۔ سیقولو جلد کہیں گے، السفہاء حقیقی بیوقوف، من الناس تمام لوگوں میں سے، ما کس نے، ولا پھیر دیا ہے، ہم ان کو، ان سے، قبلۃ قبلے، ہم ان کے۔ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو رب العزت نے ہجرت کے بعد جو ہے مکہ کے بیت اللہ کو بیت اللہ کی بجائے، مکہ کے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ تبدیل کر دیا، مکہ کی بجائے مسجد اقصی بیت المقدس جس کو کہتے ہیں۔ اور اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مدینہ کے جو حقیقی بیوقوف یہودی ہیں وہ ان قریب جو ہے وہ جلد ہی وہ ہے جو یہ اعتراض کی باتیں کریں گے کہ ان مسلمانوں کو جو ہے ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا۔ تو جب یہ ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے تو کہا کہ آپ جو ہے اس اپنا بیت المقدس کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کا قبلہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو۔ تو اس دوسرے قبلہ جو ہے کہ پر جو ہے مسلمان نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، اور یہی قبلہ تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو محبت جو ہے مکہ والے اللہ کے گھر سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ نے جو ہے جب سے ہوش سنبھالا تھا آپ کے گھر مبارک کے بالکل سامنے مسجد الحرام ہے، اللہ کا جو اس کے اندر اللہ کا قبلہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن نبی علیہ السلام کے دل میں یہی خواہش جو ہے چلتی رہی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر اپنے گھر کو قبلہ بنا دیں۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام جو ہے مسلسل یہ خواہش کرتے رہے۔ تو جب دوسرا اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کرنا تھا تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ مدینہ کے بیوقوف جو ہیں یہودی جو ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، یعنی دوسرا قبلہ جو بنایا تھا اس سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرنے کا کس نے ان کو حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اعتراض کریں گے مسلمانوں پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینہ کے یہودی، جو ساری دنیا میں سے تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں، حقیقی بیوقوف۔ فرمایا سیقول و جلد کہیں گے، السفہاء حقیقی بیوقوف، من الناس تمام لوگوں میں سے، ما کس نے ولا پھیر دیا، ہم ان کو، ان قبلتہم قبلے ان کے سے، ان کے معنی سے، التی وہ قبلہ کانوں تھے وہ علیہا اوپر جس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو ذریعہ وحی جو ہے قبلہ تبدیل کرنے سے پہلے، یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ جو مکہ میں ہے اس کی طرف دوبارہ منہ کرنے کا جو حکم ہے، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب مدینہ کے یہودی جو ہے، بند ہو گیا، آپ بولتے رہیں، جو مدینہ کے یہودی جو ہے وہ اس پر بہت بڑا اعتراض کریں گے
ہم آپ کا قبلہ تو پھیر دیں گے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو ہے یہودیوں کو ہوگی، اور اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں نے جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو جو ہے کیوں قبلہ بنایا۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للہ واسع اللہ تعالیٰ کی ہیں، المشرق حقیقی مشرق، والمغرب اور حقیقی مغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ جس طرف اپنے بندوں کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اس کو اختیار حاصل ہے۔ یہ مشرق مغرب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ اپنے حکم جو ہے جس طرح چاہے دے، اور پھر جو ہے وہ بندے جو ہے اس پہ عمل کریں۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کی۔ گمراہوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بغیر کوشش کے ہدایت دے دیتا ہے۔ گمراہ لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، ان میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے اس کو اس کی گمراہی پر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو بات ہے گمراہوں کی، کہ گمراہوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ان کے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں آج دیکھیں کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، یہودیوں میں سے، ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، عیسائیوں میں سے، دیگر قوموں میں سے، کمیونسٹوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کوشش کی، اللہ نے ان کی تھوڑی سی کوشش کو جو بھی انہوں نے کی ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور ان کو جو ہے ہدایت دے دی، جبکہ انہی لوگوں کے رشتہ دار جو ہے بہن بھائی ماں باپ وغیرہ جو ہے اولادیں وغیرہ، وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں گمراہی پر، عیسائیت پر، یہودیت پر، ہندو سکھ جتنے بھی مذاہب ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جو ہے کس کو بغیر کوشش کے ہدایت دے اور کس کو جو ہے اس کی کوشش سے جو ہے ہدایت دے۔ یہ جو ہے سوچ جو ہے یہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہدی میں یشاء، وہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہوں میں سے، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کی۔ وکذالک، اور اسی طرح، کا کے معنی مانند، ذالک کا معنی یہ، اس کی مانند یعنی اسی طرح، جعلنا بنایا ہم نے تم کو امتاً امت، وسطاً درمیانی، مرکزی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اے ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ہم نے تمہیں جو ہے ساری دنیا میں ساری امتوں میں سے مرکزی امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں مرکزی حیثیت دی ہے۔ قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ کی حضور پیش ہوگی، اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے میرے بندے نوح علیہ السلام کا انکار کیوں کیا؟ تو وہ کہے گے ہمارے پاس نوح علیہ السلام آئے نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کو، اس امت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو ہے بلائیں گے، کہیں فرمائیں بھائی، بتائیں بھائی یہ نوح علیہ السلام کی امت جو ہے وہ انکار کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، تو ہمیں سزا کیسی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حکم سے جو ہے یہ امت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی کہ اللہ جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، نوح علیہ السلام نے جو ہے ان کو ہدایت کی، نصیحت کی، تبلیغ کی، لیکن انہوں نے کفر نہیں چھوڑا۔ تو وہ اعتراض کریں گے نو جی ان کو کیسے پتہ، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں ہمارے دور میں، یہ تو سب سے آخر میں آئے، صدیوں بعد آئے ہیں، یہ کس طرح گواہ ہو سکتے؟ تو یہ امت کہے گی اے اللہ جو تو نے ہمیں اپنی کتاب قرآن پاک دیا تھا، ہدایت کی کتاب، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے 950 سال وعظ و نصیحت کی تھی، لیکن وہ جو ہے انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، بت پرستی نہیں چھوڑی، کفر نہیں چھوڑا۔ اب اس گواہی پر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے حق میں جو ہے گواہی دیں گے کہ اللہ جی میری امت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، جو قرآن تو نے مجھ پہ اتارا تھا، نازل فرمایا تھا، اس میں یہی درج ہے، درج تھا کہ
یہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی، لیکن انہوں نے جو ہے نہ تیرا دین ماننا، نہ تیرے پیغمبر کو ماننا، اور نہ تجھے ماننا۔ تو یہ ہے امت وسط، دنیا کی ساری امتوں کی درمیانی، یعنی جو ہے درمیانی جو ہے وہ امت ہے، یہ مرکزی امت ہے، اس کو مرکزی حیثیت ہے۔ جس کا فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر جو ہے، پتہ نہیں اس سے کتنی راستے کتنی سڑکیں جاتی ہیں، تو اگر کوئی شخص بھول جائے کہ میں پتہ نہیں غلط سڑک پہ آ گیا ہوں، تو واپس وہ گھنٹہ گھر جائے گا، تو وہاں سے پوچھ کر کہے گا جی میں نے فلاں شہر کی طرف یا فلاں فیصلہ آباد کے حصے کی طرف جانا ہے، تو کہاں کس سڑک پہ جاؤں؟ تو وہ کہیں گے جی اس سڑک پہ جاؤ۔ تو جس طرح گھنٹہ گھر کو فضیلت حاصل ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے رہنمائی کے لیے، اسی طرح جو ہے یہ امت جو ہے قیامت کے دن جو ہے دوسری امتوں کے خلاف گواہی بھی دیں گے جب وہ انکار کریں گے اپنے اپنے پیغمبر کا۔ اور دوسری بات کہ آج دنیا میں کوئی نبی جو ہے موجود نہیں ہے، تمام نبیوں کے ماننے والے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو ہیں، ہندوؤں کی طرف ہی پیغمبر آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر بستی میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ تو دنیا کی کسی بھی قوم جو ہے اس کی رہنمائی کے لیے جو ہے آج یہ امت وسط جو ہے مرکزی امت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، لوگوں کو جو ہے یہ بتانے والی ہے کہ سچا دین اور حق دین وہ ہے جو قرآن پاک کی صورت میں آسمان سے اترا ہے، اور یہی ہے آج کے دور میں سچا اور صحیح اور درست دین۔ تو یہ قیامت کے دن بھی جو ہے اس کی مرکزی حیثیت ہے، اہمیت ہے اللہ کے ہاں اس امت کی، اور اس دنیا میں تبلیغ دین کے لیے، دوسری امتوں کی رہنمائی کے لیے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام جو ہے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مقام جو ہے افسوس کہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے اس مقام کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں قرآن پاک میں، چونکہ یہ سب فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سوچ جو ہے قرآن پاک سے انہوں نے حاصل نہیں کی، کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آخری دین جو ساری قوموں کا، ساری امتوں کا دین ہے، جو سب پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور آج کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ جو بھی ہیں قومیں، سب کے لیے اللہ کا قرآن جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ امت جو ہے یہ ساری امتوں کی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جسے میں نے مثال دی ہے کہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر جو ہے وہ تعین کرتا ہے اس سے کتنی سڑکیں نکلتی ہیں، اور وہ اس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں سڑک جو ہے وہ فلاں سمت جائے گی، فلاں سڑک جو ہے فلاں سمت جائے گی۔ اس طرح آج یہ قرآن جو ہے ساری دنیا کے لیے جو ہے رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرآن کو ماننے والے جو ہے، سمجھنے والے جو ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنما ہیں، راہبر ہیں، ان کی مرکزی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت مقرر کر دی ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہو تو اس قرآن اور اس قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو ماننے والوں سے ہدایت حاصل کرو۔ یہ ہے امت وسط۔ لیکن اب امت وسط کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ تو قرآن نہ خود پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، بالکل جعلی لیبل لگا رکھے ہیں، 100% جعلی لیبل لگا رکھے ہیں۔ غصہ نہ کرنا، اگر یہ سورہ فاتحہ کو جانتے ہوتے تو کبھی جو ہے یہ کافروں کے فتنے کو قبول نہ کرتے، اگر یہ سورہ کافرون کو پڑھتے تو یہ کبھی بھی کافروں کے فتنے کو قبول نہ کرتے بلکہ اس کا بائیکاٹ کرتے۔ تو یہ انہوں نے اپنی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں ہے ابھی تک، انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو اپنی حیثیت کیسے معلوم ہو؟ عربی میں ایک مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی جان کو پہچان دیا کہ اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیوں پیدا کیا ہے، تو اس نے اپنے رب کو ہی پہچان لیا۔
جس دوسرا مفہوم کہ جس نے اپنے جسم کے اعضاء جو ہے ان کو پہچان دیا، اپنے آپ کو سوال کر کے کہ بھئی تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں، تو انسان جو ہے وہ سوچ کر یہی اس نتیجے پر ہی پہنچے گا کہ یہ آنکھیں مجھے میرے رب نے پیدا کی دی ہیں۔ یہ زبان بولنے والی کس نے دی ہے، وہ سوچے گا اور کہے گا کہ یہ رب نے دی ہے، کیونکہ اگر کوئی رب کے علاوہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتا زبان کو بلانے والا تو کوئی شخص دنیا میں گونگا نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے علاوہ آنکھوں میں بینائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہوتا ڈاکٹر وغیرہ تو کوئی ایک اندھا بھی دنیا میں نظر نہ آتا۔ یہ دل و دماغ کس نے دیے ہیں، انسان اگر اپنے آپ سے سوال کرے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ میرے اللہ نے مجھے جو ہے یہ عقل و شعور اور دل و دماغ عطا فرمایا۔ افسوس ہے کہ یہ جو ہے اس پر جو ہے توجہ نہیں کرتا اور نہ وہ سوچتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت جو ہے بڑی عظمت دی ہے، بڑی بڑائی دی ہے۔ آخر زمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات سے افضل ہیں، جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ساری مخلوق سے معزز ہیں، اس نبی کی امت میں اب ہے ہم کو اللہ نے شامل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی قسم بہت بڑا احسان ہے، لیکن ہم نہیں اس کو سمجھتے۔ اور دنیا کی سب کتابوں کا مہیمن سورہ حشر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ مہیمن ہے، نگہبان ہے، اور یہ قرآن پاک کے بارے میں مہیمن کا ہے کہ یہ ساری امتوں کے دینوں کا نگہبان ہے۔ جن قوموں نے اپنے دین ختم کر دیے ان کے لیے رہنمائی کی کتاب آج قرآن پاک ہے۔ یہ ہمیں تو اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا، لیکن ہم جعلی لیبلوں والے جو ہے ان کے پیچھے لگ گئے، جاہلوں کے پیچھے لگ گئے، جنہوں نے خود قرآن کو نہ سیکھا اور نہ ہمیں سیکھنا دیا، اور ہم جو ہے ان کے پیچھے چل کر جو ہے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور جو مقام و مرتبہ اور جو عزت و عظمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی ہم اس سے محروم ہو گئے۔ یہ صرف کلمہ پڑھنا جو ہے کافی نہیں ہے، جب تک کلمہ دل سے نہیں پڑھیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیہاتیوں سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی آپ کو کہہ دیں کہ ہم جو ہے ایمان لائے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم کوئی ایمان نہیں لائے، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جس کے دل میں ایمان جو ہے وہ داخل ہو جائے وہ ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا، اپنے رب کے آسمانی دین کو نہیں چھوڑتا، اپنے رب کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑتا۔ وہ جس کے دل میں ایمان آ جائے، دیکھ لیں مکہ کے اندر صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں۔ علامہ اقبال کہتے چبے گویا مسلمانوں بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ دانا مشکلات لا الہ، مجھے پتہ ہے کہ لا الہ پڑھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لات برات عزا وغیرہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کائنات کا معبود حقیقی صرف اللہ ہے، پھر ان پر جو ہے مکہ مکرمہ میں کتنے ظلم ہوئے، کتنے تشدد ہوئے، کس قدر ان کو ستایا گیا۔ آل یاسر کی عورتوں اور مردوں کو جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اتنا ظلم ہوتا ان پر، آل یاسر پر، یاسر کے گھرانے والوں پر۔ نبی علیہ السلام گزرتے بہت پریشان ہوتے، فرماتے اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان مصیرکم جنت، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جنت کا۔ تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، کلمہ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، اللہ کے رسول مجھے کچھ ہدایت دیجیے، نصیحت کیجیے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو اعلان کر دے کافروں کے اندر
کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے چھوڑ دیا لات منات عزا، جتنے بھی جھوٹے بت ہیں سب کو چھوڑ دیا، میں اپنے اللہ پر ایمان لایا۔ اور فرمایا ثم استقم، یہ اعلان کرنے کے بعد تو اپنے دعوے پر، اپنے ایمان پر قائم رہنا، پختہ رہنا۔ تجھ پر ظلم ہوں گے، تشدد ہوں گے، لیکن تم جو ہے پختہ رہنا اپنے ایمان پر، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ریت پر، گرم ریت پر لٹا کر ان کا مالک جو ہے سینے پر پتھر رکھتا، تشدد کرتا، لیکن ان کی زبان سے جو ہے عہد ہی جاری رہتا۔ انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے تو جو ہے دنیا کے مال کی خاطر، اس پیٹ کی خاطر جو ہے ہم نے اللہ کے ایمان کو بھی چھوڑا، اللہ کے دین کو بھی چھوڑا، اللہ کے پیغمبر کو بھی چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑا۔ ہماری کوئی نسبت ہے ان لوگوں سے؟ کہ اس لیے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ صرف زبان سے پڑھا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کی یا عورتوں کی باتیں سنیں ذرا آپ میڈیا پر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے وقار سے، عزت سے جو ہے ان کے بیٹے ذبح ہو گئے، ان کے خامد ذبح ہو گئے، ان کی اولادیں ذبح ہو گئیں، لیکن ان کی گفتگو سننے والی ہے اللہ کی قسم۔ وہ اپنی گفتگو میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، وہ ہر بات میں اللہ ہی کا نام لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے ایمان، اور یہی ان کا قصور ہے کہ وہ جو ہے کھرے ایمان والے ہیں، اور کافر اور جھوٹے ایمان والے جو ہے منافق جو ہے وہ مل کر جو ہے ان کو جو ہے وہ مٹا رہے ہیں۔ لیکن کتنے مٹائیں گے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ وہ لوگ جو ہے ان کی حالت اب یہ ہے، جیسے غالب نے کہا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ ان کے پیارے ان کے سامنے شہید ہوئے ہیں، اب ان کے غم جو ہے وہ مٹ گئے ہیں، ان کو سکون آ گیا ہے کہ اگر ہمارے پیارے جو ہے وہ انہوں نے مٹا دیے ہیں تو ہم نے بھی یہاں بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ وہ اپنے ایمان پر پختہ ہیں، ان کا ایمان کھرا ہے، اس لیے ساری دنیا کا کفر اور ساری دنیا کے منافق کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کو ذرہ برابر بھی ان لوگوں پر ترس نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ ان کا ایمان جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام والا کھرا ایمان ہے۔ سنیں گفتگو، یہ دلیل میں دے رہا ہوں، ان کی گفتگو میں آپ کو یہی کلمات ملیں گے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہ کلمات ہیں اللہ کی نسبت کو جو ہے وہ اپنے ایمان کو جو ہے کھرا ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اللہ کی زمین پر ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ ہمارا کلمہ صرف زبان تک ہے دکھانے کے لیے، دلوں میں کلمہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوا۔ اگر ہمارے دلوں میں کلمہ ہوتا تو ہمارے دلوں میں کافروں سے اور کافروں کے نظام سے ہمیں نفرت ہوتی، ہم ان کے دشمن ہوتے اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا۔ آج ہمارے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے کافروں سے محبت ہے، منافقین سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو ہے مرکزی امت جو ہے وہ بنایا ہے، دنیا میں مرکزی امت، ساری دنیا کو ہم نے اس قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ مسلمانوں سن لو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی عذر بہانہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا کلمہ تب مکمل ہوگا جب ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو، قرآن پاک کو ساری دنیا میں جو ہے اس کو جو ہے آسان کر کے ہم پہنچائیں گے، پھر ہمارا کلمہ اور ایمان مکمل ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ صرف کلمہ پڑھ کر یہود و نصارہ کے نظاموں اور شیطانی نظاموں کے پیچھے چلنا اور ان کو مسلط کرنا، یہ کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقانہ کلمہ ہے۔ فرمایا
کہ ہم نے تم کو مرکزی امت بنا دیا لتکون، تاکہ تم ہو جو شہدا گواہی دینے والے علی الناس سے اوپر تمام لوگوں کے۔ میں نے بتایا ہے کہ جب بھی قیامت کے دن کوئی بھی امت انکار کرے گی اپنی نبی کی، تو یہ امت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے لو بھی گواہی دو اس امت کے اندر۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نبی آیا نہیں، تو یہ امت جو ہے گواہی دے گی، یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ یہ پیغمبر اپنی امت کی طرف آیا تھا، یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اور ہماری گواہی کی تصدیق نبی علیہ السلام کریں گے کہ ہاں اللہ جی میری امت جو ہے وہ سچ کہہ رہی۔ تو کتنی بڑی عزت ہے، کتنا اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، لیکن افسوس ہے کہ اس امت نے قرآن چھوڑ کر یا نہ ہو نہ ان ہو یا نہ او نہ ان ہو، یہ لوگوں کو بھی سمجھ کر ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، اور نہ خود جو پڑھتے ہیں بلکہ اس سے دور رہتے ہیں، خود بھی جاہل اور قوم کو بھی جہالت میں ڈالے ہوئے۔ اور قرآنی نظام آسمانی اس معاشرے میں قرآنی نظام جو ہے عدل و انصاف نافذ کرنے کی بجائے یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر بیٹھے ہیں، جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا، یہ اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور اس فتنے سے کوئی قسم کی بھلائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے اس فتنے سے نہ امن مل سکتا ہے، نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ انصاف مل سکتا ہے، نہ بھلائی مل سکتی ہے، نہ خیر مل سکتی ہے، یا نیکی مل سکتی ہے، نہ کوئی نیکی کا بدلہ مل سکتا ہے۔ یاد رکھیں ہم نے جو ہے اس قوم کا یہ حشر کر دیا، جس قوم کو جو ہے، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرکزی حیثیت دی دنیا میں بھی، کہ یہ اپنے آخری نبی کا دین جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، یہ ساری قوموں تک جو ہے یہ اللہ کا قرآن پہنچائیں، یہ دنیا میں مرکزی حیثیت ہے، قیامت کے دن بھی یہ ساری امتوں سے افضل ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام کے حوض کوثر سے یہ امت جو ہے پانی پیے گی۔ فرمایا کہ لتکونوا شہداء، تاکہ تم ہو جو گواہی حقیقی گواہی دینے والے علی الناس سے خلاف تمام لوگوں کے اوپر، یعنی خلاف تمام لوگوں کے، ویکون الرسول، اور ہو جائیں یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم اوپر تمہارے شہیدہ گواہی دینے والے۔ جب قیامت کے دن تم کسی امت کے خلاف اللہ کے حکم سے گواہی دو گے کہ تمہاری گواہی کی تصدیق نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے اس خاص قبلے کو، اللہ تی وہ قبلہ کنتا تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اوپر، جس قبلے کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ ہم نے تمہارا ہجرت کے وقت جو ہے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو بنا دیا تھا، وہ ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم کوئی کھیل تماشا کر رہے ہیں، نہیں، ہمارا ایک مقصد تھا۔ وہ کیا مقصد تھا؟ الا مگر لنعلم، تاکہ ہم آزما لیں، من کون ہے یتبع جو پیچھے چلتا ہے الرسول اس خاص پیغمبر کے۔ ہم نے یہ آزمانا تھا کہ مدینہ کے یہودی اور دیگر عیسائی اور دیگر قومیں جو ہے اس ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں یا نہیں چلتے، کون ہیں جو اس پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا قبلہ جو ہے وہ نیا قبلہ جو ہے اس کو قرار دیتے ہیں اور پرانے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ہم نے یہ آزمائش کرنی تھی لوگوں کی۔ فرمایا کہ میں یہ تابع کون ہیں جو پیچھے جاتے ہیں رسول اس خاص پیغمبر کے، من ان لوگوں میں سے، من میں سے، من ان لوگوں میں سے، ینقلب جو پھر جاتے ہیں، انقلاب کے معنی تبدیل کرنا، پھر جانا، بدل جانا، ینقلب جو بدل دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں اللہ کے بھئی ہے اوپر اپنی ایڑیوں کے۔ ہم نے آزمانا تھا کہ یہ یہودی جو ہے اللہ کے ساتھ عہد کر کے اسی وقت جو ہے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، ہم نے ان کو بھی آزمانا تھا، مدینہ کے یہودیوں کو اور دیگر کو، عیسائیوں کو ہم نے آزمانا تھا کہ ہمارے اس آخری پیغمبر، خاص پیغمبر الرسول، خاص پیغمبر کے پیچھے کون چلتا ہے اور کون نہیں چلتا ہے۔ یہ ہم نے آزمائش کے لیے جو ہے قبلہ تبدیل کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ کا قبلہ جو ہے بیت المقدس ہے، اور ہم نے یہ ان کی آزمائش کرنی تھی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ، اور بے شک ہے یہ بات لَكَبِيرَةً، البتہ بہت بڑی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو اس امتحان میں، آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ اللہ کا سب سے زیادہ مقرب ہو جائے گا۔
اللہ سوائے الذین اوپر لوگوں کے ہدى اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کے اللہ نے ہدایت دی وہ اس آزمائش میں کامیاب ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی کبیرہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھاری مشکل بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اللہ کا حکم سنتے ہوئے فوراً جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے فوراً قبلہ تبدیل کر لیا، انہوں نے کوئی لہت و لال نہیں کی، انہوں نے کوئی جو ہے اعتراضات نہیں کیے، کوئی باتیں نہیں بنائے جس سے یہودی مدینہ کے جو ہے وہ کئی باتیں بناتے تھے۔ فرمایا وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ یضیع، تاکہ وہ ضائع کر دے، تاکہ یضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمانوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے منہ جو ہے اپنا جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیں، آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھا رہے تھے 4 رکعتوں کی، اس جگہ جہاں آج جو ہے مسجد قبلہ تین ہے، مدینہ منورہ میں مسجد قبلہ تین والی مسجد میں جو ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے دوران 2 رکعتیں پڑھی تھی 4 میں سے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اپنا منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیں، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام کی صفوں میں سے گزرتے ہوئے پیچھے جو ہے بیت اللہ چونکہ الٹ سمت تھا اس لیے جو ہے مدینہ سے شمال کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس ہے اور جنوب کی طرف جو ہے بیت اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام صفوں میں سے گزرتے ہوئے جو ہے جنوب کی طرف جو ہے وہ آ گئے، امامت جو ہے تبدیل ہو گئی اور آخری صف سے کے بعد نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے منہ کر کے نماز کے دوران ہی، اور سب صحابہ کرام نے جو ہے اس طرف منہ کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک بات تھی کہ اللہ کی آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرمایا کہ اب یہ ہے کہ یہودی جو تھے جب قبلہ نبی علیہ السلام تبدیل کر لیا، یہودیوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اچھا لو جی ان کو کس نے حکم دیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیں؟ یہ عجیب پیغمبر اپنی مرضیاں کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر لو کبھی ادھر منہ کر لو۔ وہ اللہ کی بھی کو تو مانتے نہیں تھے یہودی، نہ اس پیغمبر کو مانتے تھے، اس لیے تنقید کرنے بیٹھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا جی، یہودی کہنے لگے مدینہ کے، اچھا جی جو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گی تو وہ تو ضائع گئی، وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو مٹ گئی۔ اب بیت اللہ کو چھوڑ کر جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، اب تو وہ نمازیں تو ضائع گئی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمانوں۔ مسلمانوں، ایمان لانے والوں، میرے نبی کے سچے ایمان لانے والوں پریشان نہ ہو، وہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں گئی، وہ اللہ نے قبول کی ہیں، کیونکہ وہ نمازیں بھی تم نے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر جو ہے ادھر منہ کر کے ادا کی تھی۔ اصل بات اللہ کا حکم ہے، بیت المقدس کی طرف بھی تم نے منہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اب بیت اللہ کی طرف تم نے منہ کیا تو اللہ کے حکم سے۔ اس لیے جب اللہ کا حکم موجود ہے دونوں کاموں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان جو ہے، آپ کی عبادات جو ہے اس کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی نمازیں قبول ہیں اللہ کے ہاں، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس ساتھ تمام لوگوں کے رؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، الرحیم، و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا، وجہ کا چہرے آپ کے کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی السماء بیچ آسمان کے۔ نبی علیہ السلام کو اتنی جو ہے خواہش تھی تیز کہ آپ جو ہے نمازوں میں بھی جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے یہی دل میں خواہش رکھتے پیدا ہوتی کہ اللہ میرا قبلہ جو ہے وہ میرے پہلے قبلہ بیت اللہ کو بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آسمانوں سے کہ آپ جو ہے نمازوں کے اندر بھی جو ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے التجا کی صورت میں جو ہے ہمیں قبلے کی تبدیلی کے لیے ہمیں کہتے ہیں، ہم آپ کا قبلہ ان قریب بدل دیں گے، فکر نہ کریں۔ قدر نرات کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا وجہ کا چہرے آپ کے کا فی السماء بیچ آسمان کے، فلا پس البتہ نو ولینا ہم ضرور پھیر دیں گے، نون کے معنی ہم،
نو ولینہم سے پھر مضارع ہم ضرور پھیر دیں گے کا آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا تو راضی ہے جس قبلے پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ آپ کو پسند ہے، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں التجا کی صورت میں، تو ہم ان قریب جو ہے آپ کے چہرے کو ضرور پھیر دیں گے بیت اللہ کی طرف۔ خوشخبری اللہ نے سنا دی، فولے پس تو پھیر لے، اب حکم آ گیا کہ اب پھیر لے وجہ کا چہرہ اپنا، شطرہ طرف المسجد الحرام، خاص مسجد حقیقی احترام والی کی، جو مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر جس مسجد میں ہے وہ خاص احترام والی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا گھر ہے، وہ خاص عزت والی خاص احترام والی مسجد ہے، وہ عام مسجدوں جیسی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کے سین میں اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ اے نبی فول پس تو پھیر لے وجہ کا چہرہ اپنا، شطرہ طرف المسجد الحرام، خاص مسجد خاص احترام والی، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، ویئر ایور، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، کن تم ہو تم، فولو پس تم پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ طرف اس مسجد الحرام کی، ہو ضمیر جو ہے مسجد الحرام کے لیے ہے، شطرہ کے معنی طرف۔ تو اللہ نے پھر فیصلہ فرما دیا قیامت تک کہ میرا نبی اور میرے نبی کے ماننے والے جہاں بھی ہوں، زمین کے جس خطے میں بھی ہوں، نماز پڑھنے کے لیے، یہ عبادت کرنے کے لیے جو شروع کریں وہ، تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام جس کے اندر اللہ کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں، اس کی طرف اپنا منہ پھیر لیا کریں نماز کی ادائیگی کے۔ قبلہ اب قیامت تک وہ ہے۔ وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ طرف اس مسجد الحرام کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب اور جو دیے گئے خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ حقیقی سچ ہے، جن کا آسمانی کتاب پر ایمان ہے وہ اس قبلے کی تبدیلی کو سچ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے تحت قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے، نبی علیہ السلام یا کسی اور کے حکم سے نہیں، نبی علیہ السلام کی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ جن لوگوں کا اللہ کی خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب قرآن یا تورات انجیل پر سچا اور حقیقی ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہ الحق، بے شک یہ حکم جو ہے اللہ کا قبلہ کی تبدیل کرنے کا، قبلہ کو تبدیل کرنے والا، تو یہ حقیقی سچ ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے۔ من ربہم کہ یہ حکم حق جو ہے ان کے رب کی طرف سے، جو خاص کتاب آسمانی کتاب کے حقیقی ماننے والے ہیں، سچے دل سے ماننے والے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے قبلہ کی تبدیلی پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حقیقی سچ ہے، حقیقی سچا حکم ہے، جس کی پیروی جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کی۔ فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو، ان کے معنی سے، ما کے معنی جو یا اس سے، یا معلوم جو وہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کے عملوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، کوئی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، اندھیرے میں، غار میں، کہیں بھی کر رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِنْ البتہ اگر عطیتہ آئیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب اگر جو دیے گئے خاص کتاب یعنی مدینہ کے یہودی اور دیگر، اگر ان کے پاس آپ آئیں کس چیز کے ساتھ، بکل آیت ساتھ ہر نشانی یعنی دلیل کے، ان کو بے شک آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، ہم نے قبلہ تبدیل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانا ہے، جتنی مرضی آپ دلیلیں دے لیں وہ نہیں مانیں گے، ان کو ضد ہے، انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ البتہ اگر عطیتہ آئیں آپ الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب آسمانی کتاب،
بکل آیت ساتھ ہر دلیل کے، ہر نشانی کے، ما تابعو نہیں وہ پیچھے چلیں گے، قبلتا قبلے کا آپ کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی یا دیگر جو ہے ان کو جتنا مرضی آپ دلیلیں دیں قرآن پاک سے، آسمانی کتاب سے، ان کی کتاب سے کہ یہ نبی سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کے ماننے والے سچے ہیں، جتنی مرضی دلیلیں دیں، یہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ یہ جو ہے یہودی خاص طور پر یہ آپ کا قبلہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانا، تو قبلہ کیسے مان لیں گے؟ فرمایا کہ وما انت اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتابعن پیچھے چلنے والے قبلتہم قبلے ان کے گئے۔ اگر یہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں چلتے ہیں تو سن لیں پھر آپ بھی ان کے قبلے کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اور یہ سورۃ کافرون کی آخری آیت کا مفہوم یہاں پر آ رہا ہے کہ کافر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میں نہیں مانتا اس کو، میرا جو آسمانی دین ہے وہ میرے لیے ہے، تمہارا دین میں نہیں مانتا۔ وہی صورت یہاں پر آ گئی ہے، یہی حقیقت یہاں پر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وما انت بتابع اور نہیں ہے آپ پیچھے چلنے والے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبلتہم ان یہود و نصارہ کے قبلے کے۔ ہم نے جو آپ کو قبلہ مقرر کیا آپ اس کے پابند ہیں، آپ ان کے قبلوں کو، یہودیوں عیسائیوں کے قبلے کو نہیں ماننے والے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ بھی نہیں مانیں گے۔ اگر یہ جو ہے کافر جو ہے وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنے آسمانی دین کو نہیں چھوڑنا، اور چھوڑنا ہے تو کافروں کے دین کو چھوڑنا۔ وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کے بتابن پیچھے چلنے والے قبلتا قبلے بعض کے۔ یہ یہودی عیسائی جو ہے ان کا بھی جو ہے یہ ایک قبلہ نہیں ہے، یہ ان کے دونوں کے قبلے جو ہے مختلف ہیں۔ عیسائیوں کا قبلہ جو ہے وہ مشرق ہے، مشرق کی سمت ہے، اور یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ دیوار گریہ ہے، جو یروشلم میں بیت اللہ جو ہے مسجد الحرام کی دیوار ہے، دیوار گریہ، وہ ان کا قبلہ ہے، وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور عیسائی جو ہے وہ مشرق کی طرف نماز کر کے منہ، فرمایا ان کا آپس میں قبلہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے پیچھے اگر وہ نہیں چلتے ہیں تو وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ اپنے قبلے کے پابند ہیں، وہ آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، کوئی بات نہیں۔ وَلَئِنْ البتہ اگر اتبعت پیچھے چل پڑے آپ، اہواء خواہشات ہم ان کی کے، من بعد اس کے، ما جو جا کا آ گیا آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من میں سے، العلم خاص علم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اصولی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنْ البتہ اگر اتبعت پیچھے چل پڑے آپ، اہواءہم ان یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کے، ان کی مرضیات کو اگر آپ نے قبول کر لیا، من بعد ما بعد اس کے جو آجا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم خاص علم میں سے، یعنی قرآن پاک۔ جب آپ کے پاس قرآن پاک کے فیصلے آ گئے، قرآن پاک کی نصیحتیں آ گئیں، قرآن پاک کے حکم آ گئے، اگر ان حکموں کو، ان فیصلوں کو، ان نصیحتوں کو چھوڑ کر اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو پورا کیا، ان کے نظاموں کے پیچھے چلے، ان کی حکمرانی کی، ان کے فتنوں کے ذریعے، تو پھر نتیجہ آپ کو کیا ملے گا؟ ما فرمایا انّا کا بے شک آپ، اذن اس وقت، لمن البتہ میں سے ہوں گے، حقیقی ظالمین حقیقی ظالموں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کا پیچھا کیا، اس کی اتباع کی، حقیقی علم جو ہے اللہ کا آسمانی قرآن، اس کے فیصلوں، اس کے نصیحتوں کے آ جانے کے بعد، تو پھر جان لیجئے کہ اگر آپ نے جو ہے ان کی بات مانی تو انّا کا اذن بے شک آپ اس وقت لمن الظالمین البتہ حقیقی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے ظالم ہونے میں شک و شبہ کی بات کوئی نہیں ہے، الف لام لگا دیا، الظالمین حقیقی ظالم، پھر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ آپ حقیقی ظالم ہوں گے اگر آپ نے جو ہے
خاص علم جو ہے آسمانی علم اللہ کا قرآن، اس کی نصیحتیں، اس کے حکم، اس کے فیصلے آنے کے بعد ان کو چھوڑ کر اگر تم نے جو ہے یہود و نصارہ کی خواہشات، ان کے جو ہے فتنے جو ہے ان کو قبول کر لیا، تو پھر یاد رکھو کہ آپ جو ہے اس وقت حقیقی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، پھر آپ ایمان والے بالکل نہیں رہیں گے۔ الذین، وہ لوگ آتے نہ دی ہم نے ہم جن کو الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو اور اس پیغمبر کو، وہ اللہ کے پیغمبر کو ہی پہچانتے ہیں کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ اس کتاب جو نبی علیہ السلام کو دی گئی ہے، وہ اس کو ہی پہچانتے ہیں کہ اس کے حکم سارے کے سارے آسمانی ہیں اور ہماری کتابوں کے مطابق ہے، لیکن ایک ضد ہے اس دین کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ جو وہ نبھا رہے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے جن کو خاص کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کو، کما، جس طرح، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ابناہم، اپنے بیٹوں کو، جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کی پہچان میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا پتہ نہیں ہے، نہیں، جس طرح یہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس طرح جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کو جو ہے اہل کتاب جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہودیوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، عیسائیوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ہندوؤں کو پتہ ہے، ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے۔ ایک ہندو نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اپنی ہندوؤں کی کتابوں میں سے، وہ ہندو ہے، پروفیسر ہے، علم والا ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے اور اپنی کتابوں، ہندوؤں کتابوں سے اس نے ثابت کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اس امت کے۔ اس بیچارے کی کتاب جو ہے بین کر دی گئی ہے، پابندی لگ گئی اس پر اور اس کا راستہ روک دیا۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے جان لیا ہے اس حقیقت کو، جتنا راستہ کو روکتا روکے بے شک، جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ ان کو دوسرے ہدایت دے کر رہنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم، دی ہم نے جن کو الکتاب، خاص کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، اس کتاب کو، کما، جس طرح، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ابناہم، اپنے بیٹوں کو، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کو بھی لوگ جو ہے پہچانتے ہیں، یہودی عیسائی، کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ چہرہ بتا نبی کا چہرہ بتا دیتا ہے، نبی کا اخلاق و کردار بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو گھر والی نے جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے پھل کاٹ رہی تھی چھریوں سے، انہوں نے اپنی چھریاں جو ہے چلائیں، یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اتنی مگن ہو گئیں کہ قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے چھریوں سے جو پھل کاٹ رہی تھی چھریاں، وہ انہوں نے ہاتھ ہی کاٹ لیے۔ صرف یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، نبی کا چہرہ ہی بہت عظیم ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، نبی کی پہچان کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جس جگہ ضد ہو کہ ہم نے نہیں ماننا، اس کا علاج بھی کوئی نہیں، اس کا علاج اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس کوئی علاج نہیں۔ تو نبی کا چہرہ ہی جو ہے وہ، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے جوان تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے سامان تجارت لے کر جو ہے ملک شام کی طرف گئے، تو ایک راہب نے، عیسائی راہب نے جو ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر عبد المطلب سے، اپنا ابو طالب سے کہا، چچا ابو طالب سے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، آگے یہودیوں کی بستیاں ہیں، کہیں وہ ان کو قتل نہ کر دیں۔ اس نے پہچان لیا نبی علیہ السلام کے چہرے سے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سفر میں جو ہے نبی علیہ السلام جو ہے اپنے چچا کے بعد پھر سامان تجارت لے کر جو ہے ملک شام گئے، اور شام کے راہب نے جو ہے ان کی دعوت کا اعلان کر دیا کہ آج تم سب میرے گھر جو ہے وہ کھانا کھاؤ گے۔
تو ابو طالب جو ہے وہ کھانے کے وقت جب بلاوا آیا، نبی علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اور چونکہ نوجوان تھے ابھی تو ان کو جو وہاں پر چھوڑا، امین تھے، سچ بولنے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ امانت کی جو ہے وہ صحیح حفاظت فرمائیں گے۔ تو جب سارے چلے گئے تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ بھئی سارے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی آگے سارے بھائی، ایک لڑکا ہے جس کو جو ہے ہم نے سامان کی حفاظت۔ اس نے کہا اللہ کے بندوں، میں نے اس لڑکے کے لیے تمہاری دعوت کی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دعوت کی تھی میں نے، تم اس کو پیچھے چھوڑا۔ دعوت کا مقصد تو وہ ہے جس کو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ تو راہب جو تھے عیسائی وہ جانتے تھے، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر جو انہوں نے پہچان دیا تھا اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہودی بھی جانتے تھے، لیکن بدبخت جو تھے وہ ضد میں پڑ گئے تھے کہ نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ وہ اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپا دیتے ہیں حقیقی سچ کو۔ یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقی سچ کو چھپا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے پہچان دیا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور آپ کی کتاب قرآن پاک کی تعلیمات سے انہوں نے پہچان دیا کہ یہ واقعی آسمانی احکام ہیں، آسمانی کتاب ہے، لیکن اس پہچاننے کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے حق کو جو ہے چھپا لیا، نبی علیہ السلام کی صداقت کو چھپا لیا، قرآن پاک کی صداقت کو چھپا لیا یہودیوں عیسائیوں نے۔ فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر سچا ہے اور یہ قرآن سچی کتاب، آسمانی کتاب ہے، لیکن وہ اس حق کو، دونوں حق کو چھپا کر جو ہے یہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کو برداشت نہیں ہے کہ اس پیغمبر کا دین جو ہے، یہ پیغمبر اس کا دین غالب آ جائے ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کی نسبت۔ یہ حسد ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اللہ نے فرمایا حسدا من انفسہم، یہ ان کے دلوں میں حسد ہے نبی علیہ السلام سے اور اللہ کے قرآن سے، یہ اس حسد کو نبھا رہے ہیں۔ فرمایا الحق، و حقیقی سچ، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ حق کو چھپائیں، نہ اقرار کریں آپ کی صداقت کا، آپ کے قرآن کی صداقت کا بے شک انکار نہ کریں، لیکن ہم اعلان کرتے ہیں کہ الحق، و حقیقی سچ، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ حقیقی سچا دین جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، اور رب کی طرف سے کون سچا دین آیا؟ یہ قرآن پاک۔ کون سچا پیغمبر آیا؟ محمد رسول اللہ۔ آج بھی قیامت تک یہ دو ہی چیزیں ہیں حقیقی سچی جو ہے، اللہ کا پیغمبر محمد رسول اللہ اور اللہ کا قرآن، یہ دونوں سچائیاں ہیں۔ جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے فرقوں کی، اپنی من مرضی کی، اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے، وہ حقیقی سچ نہیں ہیں، وہ اس آسمانی سچ، دونوں سچ جو ہیں یہ ان کے خلاف لکھی گئی کتابیں ہیں، فرقوں کی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام دشمنی ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ عراق کے شہر جو دارالحکومت ہے عراق کا، اس میں جو ہے فقہ حنفی جو ہے وہ لکھی گئی ہے قدوری کے نام سے، اور اس میں امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے جو ہے وہ فرامین ہیں، ان کے شاگردوں کے فرامین ہیں قدوری کے اندر۔ اور سب سے پہلے جو فقہ کی کتاب جو ہے حنفی کی، وہ بغداد جو ہے دارالحکومت ہے عراق کا، وہاں لکھی گئی۔ اور جو ہے شیعہ حضرات، شیعہ فرقے کی کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے جو ہے وہ، اس کا نام ہے فقہ جعفریہ، وہ عراق کے شہر کوفہ کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ لکھی گئی، اور آگے انہی دو فرقوں سے آگے جو ہے بے شمار فرقے جو ہے وہ بنے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں اسٹڈی کر کے ان فرقوں کی کہ ان فرقوں میں جو آج کے فرقے ہیں، مثلا
ملک شام کے بارے میں آج کا جو ہے میڈیا پر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بروزی فرقہ جو ہے شیعہ فرقہ ہے، اور اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کو اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شیطان کہتے ہیں، اور یہودی ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے دوستی کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت کرے گا، یہودی اس کے جو ہے بہترین دوست ہوں گے۔ یہ میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہے اس فرقے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے پیغمبروں کو نعوذ باللہ شیطان اور اللہ کو بھی شیطان قرار دے رہے ہیں، اور شیعہ فرقے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن دو فرقوں کی بنیاد رکھی تھی کوفہ کے اندر اور بغداد کے اندر، ان کے جو ہے بگڑتی ہوئی حالت جو ہے آج اس وقت ہے کہ وہ کچھ کے کچھ بن گئے، ان میں اصلیت نہیں ہے۔ اور اگر ان فرقوں کی بنیاد نہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن ہی کو بنیاد رہنے دیتے اور نبی علیہ السلام کے فرامین ہی کو بنیاد رہنے دیتے، تو یہ فرقے جو گمراہ فرقے کبھی پیدا نہ ہوتے۔ انہوں نے جو ہے گمراہ فرقوں نے اس امت کا بہت بڑا نقصان کیا، اور یہ شمالی علاقہ جات میں جاتا رہا ہوں، گلگت میں وہاں پر جو ہے یہ شیعہ کے مختلف فرقے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے خود شیعہ ان سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں خود ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے عجیب و غریب جو ہے ان کی کہانیاں ہیں، وہ عجیب و غریب بگڑے ہوئے شیعہ ہیں کہ حقیقی شیعہ جو ہے ان کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ، لیکن وہ نکلے اسی فرقے میں سے۔ آغا خانی فرقہ ہے، اس سے اور بھی فرقے ہیں، یہ گلگت سکردو شمالی علاقہ جات میں، اور میں نے جو ہے ان لوگوں سے پوچھا ہے، تو ایک نے بتایا مجھے کہ یہ وہ جو ہے وہ آغا خان جو ہے وہ آتے ہیں، فرانس میں رہتے ہیں، اور ان کو نوجوان لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے جن لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ عیاشی کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے، اور ان کے نہانے سے جو پانی جو ہے گرتا ہے اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں وہ۔ یہ ساری باتیں میں نے وہاں سے ایک بندہ جو ہے اس نے مجھے بتائی کہ یہاں یہ فرقہ جو ہے شیعوں کا آغا خانی، یہ حرکتیں ہیں ان کی، اور اسی طرح اور بھی فرقے تھے۔ تو یہ دو بنیادی طور پر یہ دو فرقے جو شروع ہوئے تھے بغداد میں، حنفی فقہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے جو ہے بیانات ہیں، مسائل ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، اور کوفہ کے اندر جو ہے شیعہ بزرگوں نے جو اپنے جو ہے فقہ کے مسائل جو ہے ان کی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ابتدا جو ہے شروع میں یہ دو فرقے تھے، اور ان میں اتنی گمراہی نہیں تھی جتنی آج پائی جاتی ہے، کیونکہ آج کا جو ہے سچائی جو ہے ان شیعہ کے جو ابتدائی کتابیں لکھنے والے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ سچائی پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں اس کو مانتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو کوئی برا نہیں کہا، انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف کوئی جو ہے الزامات ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ انہوں نے کوفیوں کو برا کہا ہے، ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ تو شروع میں جو ہے یہ فرقے کچھ اور تھے، اور آج جو ہے یہ بگڑتے کچھ کے کچھ بن گئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سارے یہ حق نہیں ہے، حق جو ہے الحق من ربک، حقیقی سچ جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور وہ حقیقی سچ کون سا ہے؟ قرآن پاک، آسمان سے اترنے والا جو ہے وہ حق جو ہے حقیقی حق وہ یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے مقابلے میں جتنے فرقوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ حقیقی سچ نہیں ہیں، وہ سب جو ہے من گھڑت ہے۔ فرمایا کہ فلا تکونن، پس نہ تو ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ جو آسمانی حقیقی سچ آیا ہے آپ کی طرف اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ اختیار نہیں کرنا، یہ 100% جو ہے سچ ہے اللہ کا قرآن، اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی کتابیں لوگوں نے اپنے فرقوں کی لکھی ہیں جو وہ حقیقی سچ نہیں ہیں۔ اس لیے آپ ان کو دیکھ کر یا ان کو پڑھ کر کہیں جو ہے یہ اللہ کے حقیقی سچ کے بارے میں شک نہ کرنا شروع کر دیں، اس پر ایمان رکھیں، قرآن پاک کی نصیحتوں، باتوں، حکموں، فیصلوں پر، اور اس کے مقابلے میں کسی فرقے کی کتاب جو ہے اس کو قبول نہ کرے اور نہ اس کو مانے، ورنہ اگر آپ ان کو مان لیں گے تو پھر آپ جو ہے قرآن پاک پر شک کرنے والے ہو جائیں گے۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔